الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ الحاد جو ہے وہ کیا ہے، اس کی تعریف کے اوپر الحاد کن کن چیزوں کا جو وہ شامل ہے. آج ہم انشاءاللہ بات کریں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ سرسری سی ہم اس کا جائزہ لیں گے. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلا جو ملحد تھا وہ تو شیطان تھا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو جو ہے وہ تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلا جو ملحد تھا وہ شیطان ہی تھا، اور اس نے جس چیز کو بنیاد بنا کے انکار کیا وہ اس کی اپنی عقل تھی اور اس کی پرسنل ریزننگ تھی اس کی. ہی پریفرڈ ہز اون پرسنل ریزننگ اوور دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی جو لاجک تھی، اپنی جو ریشنالٹی تھی، اس کو اس نے ترجیح دی اور انکار کر دیا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے الحاد کی صورت کو جس میں شرک آتا ہے، ایک تو الحاد کی وہ والی صورت ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا جاتا ہے. الحاد کی وہ والی صورت جس میں پولیتھیزم ہے یا مونوتھیزم جو ہم جس کو توحید کو کہتے ہیں، یا پولیتھیزم شرک ہے، وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے جو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر مسلسل جو ہے وہ چلا آتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جتنی بھی اقوام جو ہیں وہ آئیں جن کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے یا باقی جتنی قومیں ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ صرف جو لوگ ان کے فوت شدگان تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نیچرل فورسز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو بھی خدائی صفات کا حامل جو ہے وہ سمجھتے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ ستاروں کو یا سورج کو یا باقی چیزوں کی بھی جو ہے وہ پرستش کرتی تھی. اس کے علاوہ باقی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. تو ہر قوم کے اندر جو ہے وہ یہ جو شرک والی سائڈ ہے، پولیتھیزم ہے الحاد کا، یہ تو ساری قوموں کے اندر جو ہے موجود رہا ہے. بلکہ اس سے ہٹ کے انسان کی بھی پوجا جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرود کی پوجا کرتی تھی، نمرود کی عبادت کرتی تھی. یا اس کے بعد جو ہے وہ مصر کی جو ایجپشین سویلائزیشن ہے اس میں جو فیروز تھے، جو فرعون کی پوجا کرنے والے وہ لوگ تھے. گریک سویلائزیشن بہت پرانی سویلائزیشن ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یونانی لوگ تھے انہوں نے سائنس کی اور طب کی بنیاد رکھی ہے. اگر اس سائڈ پہ دیکھا جائے کہ عقیدے کے اعتبار سے تو وہ سب سے بڑے جو ہے وہ پولیتھیسٹ تھے کہ دے بلیوڈ ان ہنڈریڈز آف گاڈس، ناٹ اونلی ہنڈریڈ بٹ تھاؤزنڈس آف گاڈس، کہ ہر چیز کا جو وہ گاڈ تھا یا گاڈسز تھی. ان کا گاڈ آف فرٹیلٹی، گاڈ آف وار، گاڈ آف لو، گاڈ آف ہیٹریڈ، اور ان کا بڑا جو گاڈ تھا جس کو وہ زیوس کہتے تھے. تو اس طرح جو مکے کے مشرکین تھے وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو جو پولیتھیزم والی سائڈ ہے وہ شروع سے لے کے تو چلتی آ رہی ہے. لیکن جو دوسری سائڈ الحاد کی جو دوسری صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دیا جاتا ہے، وہ بہت کم لوگ رہے ہیں. کائنات کے ابتداء میں یا ابتدائی جو انسان ہے اس کے اندر اکا دکا جو ہے وہ فلاسفرز رہے ہیں جنہوں نے بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو وہ انکار کر دیا. اگر اس کے بعد ہم اسلام کے بعد والا ٹائم دیکھیں تو اسلام کے اندر جو ہے وہ جب الحاد شروع ہوا ہے تو اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روافظ جس طرح جو ہے الگ ہوئے ہیں ان کو ملحدین کہہ سکتے ہیں. یا پھر جو ہے وہ 8th سینچری سے 10th سینچری تک یہ جو 2 صدیاں اس میں معتزلہ جو ہے وہ بڑے عروج کے اوپر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ابن الراوندی ہے ان کا، یا ابو العلا موری ہے، یا اور اس طرح کا جو ہے وہ لوگ جو بڑے ملحدین جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ساتھ ڈیبیٹس بھی ہیں. اس طرح ابو قتیبہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی جو علماء یا فلاسفر تھے ان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ڈیبیٹس وغیرہ ہوتے رہے ہیں اسلام کی ہسٹری. بلکہ اسلام کے اندر جو ہے اگر الحاد کی بات کریں تو زیادہ تر جو ہے وہ اس کی زد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں آئی بلکہ نبوت کے اوپر آئی ہے. معتزلہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اپنی جو ساری فلسفی تھی اس کو عقل کے اوپر پرکھتے تھے. جو چیز عقل کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو عقل کے مطابق نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم یورپ کی بات کریں اس طرح اسلام سے ہٹ کے، تو سب سے زیادہ چونکہ الحاد کی ایتھیزم والی جو صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے یا لادینیت اور مذہب بیزاری ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ مغرب کے اندر ہے. اور مغرب تقریباً 3rd سینچری کے اندر جو ہے وہ 3ری صدی کے اندر ہی عیسائی جو ہے وہ عیسائیت پورے یورپ کے اوپر جو ہے وہ پھیل چکی تھی.
اور عیسائی جو قسطنطین جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا. اور 3rd سینچری کے بعد جو چرچ تھا یا کلیسا تھا اس کا بڑا غیر معمولی اثر و رسوخ تھا سیاست کے اندر اور ریاست کے اندر اور حکومت کے اندر. کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ چرچ کے خلاف بغاوت کر سکے. چرچ کی ڈومیننسی جو وہ اتنی تھی اور چرچ جو کہہ دیتا تھا وہی ٹھیک تھی. اور اسی جو ہے وہ ٹائم کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ سائنٹیفک نالج حاصل کر رہے تھے یا سائنسی علوم جو ہے وہ ان میں مہارت حاصل کر رہے تھے, لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ بالکل چرچ کی ڈومیننسی ہے اور ان کے خلاف کلیسا کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا. تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بنیادی وجہ تھی لادینیت کے پھیلنے کی اور مذہب بیزاری کی. لوگوں نے تنگ آ کے مطلب ان کے اندر جو لاوا جو ہے وہ بن رہا تھا وہ پھٹ پڑا مذہب کے خلاف اور چرچ کی ڈومیننسی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اور 14 سینچری سے لے کے 17 سینچری تک جو ایج ہے جس کو ہم رینیسانس کی ایج کہتے ہیں, یورپ کی حیات ثانیہ, یورپ کی ری برتھ یا یورپ کا جو ریوائول ہے اس کی دوسری زندگی ہے, جہاں پہ لوگوں نے ریزننگ شروع کی, جہاں پہ بہت سارے فلاسفرز پیدا ہوئے. ایکچولی یہ تحریک جو ہے وہ اٹلی سے سٹارٹ ہوئی اور 17 سینچری کے اندر یہ رینیسانس کی ایج یا ریفارمیشن کی ایج جو ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ جو ہے یورپ اپنی ڈارک ایجز سے نکل کے, جہالت کے دور سے نکل کے جو ہے وہ سائنٹیفک علوم کی طرف اور ریزننگ کی طرف جو ہے وہ یورپ آیا. جب یہ چیز سٹارٹ ہوئی تو پھر لوگوں نے چرچ کی جو پاور تھی یا قوت تھی اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. آگے سے ریئیکشن کے اندر کیا ہوا, مطلب بہت سارے سائنسدانوں کو پھانسیاں دی گئیں. 16 سینچری کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گلیلیو, اس کو جو ہے وہ اس کو قید کیا گیا, پھر وہ بھاگ گیا. اور اس کے بعد اور بہت سارے سائنٹسٹ تھے جن کو پھانسیاں دے دی گئیں, جن کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا. تو یہ ساری جو ہے وہ بنیادیں پڑ رہی ہیں الحاد کی اور ایتھیزم کی جو ہے وہ یورپ کے اندر. 17 سینچری کے اندر الحاد جب وہ پھیل رہا تھا, 17 سینچری کا جو ہے وہ انگلش پلے رائٹ ہے بڑا فیمس جوزف ایڈیسن, اس نے ایک بک لکھی دی ایویڈنس آف کرسچن ریلیجن, اور اس نے ایک پورا سیکشن جو ہے وہ اس کے اندر رکھا ایتھیزم کے خلاف. اس کا مطلب تب ایتھیزم جو ہے وہ اس کی بنیاد پڑ رہی تھی اور پھیل رہا تھا. اسی وجہ سے پلے رائٹ جو ہے وہ ایتھیزم کے خلاف ایک بک کے اندر پورا جو ہے وہ سیکشن رکھ رہا ہے. 18 سینچری کے اندر جو ہے وہ ایڈم سمتھ ہے 18 سینچری کے اندر, اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی بہت سارے فلاسفرس ہیں, خاص طور پہ ڈیوڈ ہیوم, جو ایڈم سمتھ اور مڈلٹن, یہ وہ لوگ تھے جن کی تحریروں سے بہت زیادہ الحاد اور بہت زیادہ مذہب بیزاری جو ہے وہ پھیلی ہے. اسی دوران جو ہے وہ ڈیزم بھی یورپ کے اندر سٹارٹ ہو رہا ہے. ڈیزم وہ والی تحریک تھی جو لوگ کہتے تھے کہ خدا ہے لیکن خدا کائنات بنا کے اس کے بعد بالکل اس نے سسپینڈ کر دیا کائنات کو, خود بخود چل رہی ہے کائنات اور خدا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آگے اب 19 سینچری کے اندر آتے ہیں تو 19 سینچری میں بہت بڑے بڑے فگر رہے ہیں, جن میں چارلس بریڈ لاف 19 سینچری کے اندر, یہ برٹش پارلیمنٹیرین تھا, پارلیمنٹ کا ممبر تھا. اس نے بہت زیادہ کوشش کی, بہت زیادہ جو ہے وہ تحریریں بھی لکھی ایتھیزم کو جو ہے وہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ پھیل چکے. اور 19 سینچری کے اندر بڑے بڑے اس کے علاوہ جو ہیں وہ فگرز ہیں جن میں کارل مارکس ہے, نیشے ہے, سگمنڈ فرائڈ ہے, یہ بڑے بڑے فلاسفرس جنہوں نے جو ہے وہ الحاد کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا. اور صرف یہی نہیں, 19 سینچری کے اندر تقریباً 1917 کے اندر جب رشین ریولوشن آیا تو ایتھیسٹ جو ہے وہ صرف ایتھیسٹ نہیں تھے بلکہ یہ ملیٹنٹ ایتھیسٹ تھے. ملیٹنٹ ایتھیسٹ مطلب کلچرل لیول کے اوپر, یہ 18 سینچری 19 سینچری کے اندر ایتھیزم جو ہے الحاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کلچرل لیول کے اوپر اور ایک انٹلیکچوئل موومنٹ کے لیول کے اوپر یہ بعد میں سامنے آیا اس صدی کے اندر. اور پھر اس طرح یہ پھیلتا گیا اور آج جو ہے وہ کرنٹ سچویشن کو جو الحاد جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. 20 سینچری کے مڈ کے اندر جب سائنس کی یہ والی تھیریز آئی ہیں بگ بینگ والی, کہ کیونکہ اس سے پہلے 19 سینچری کے اندر ہی جو ہے وہ ڈارون بھی آیا, اور دنیا کے آج کل جتنے ایتھیسٹ ہیں, جتنے بھی ملحدین ہیں, ان سب کا بنیادی جو آرگیومنٹ ہوتا ہے, ان کا بنیادی جو لاجک ہوتی ہے وہ ڈارون کی تھیری آف ایوولوشن ہے. کیونکہ سالہ سال سے جتنے بھی ایتھیسٹ تھے وہ اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے, کیونکہ وہ مذہب کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے. تو ڈارون نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ آٹومیٹکلی خود ہی کسی سیل سے جو ہے وہ لائف جو ہے وہ ایگزسٹ کر گئی ہے, لائف جو ہے وجود میں آ گئی ہے. تو ڈارون کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر. پھر 20 سینچری کے مڈ کے اندر جب جو ہے بگ بینگ کی تھیری ہے, یہ تو تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا ایتھیزم کو جو ہے وہ, کہ یہ اتنے عرصے سے جو ایتھیسٹ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کائنات ازلی ہے یا اٹرنل ہے, شروع سے ہے, اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے. جب یہ تھیری آئی کہ کائنات شروع سے نہیں ہے بلکہ اس کو پیدا کیا گیا, تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا. لیکن اس کے باوجود بھی, ان سارے فیکٹرز کے باوجود بھی, اگر آج آپ دیکھیں کہ ایتھیزم کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, تو بہت زیادہ لوگ تقریباً UK کے اندر
اور ویلز کے اندر 25% پیپل آر ایتھیسٹ. اور اس طرح جو ہے یورپ کے اندر 46% پیپل دے ڈونٹ ہیو ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف گاڈ, اینڈ آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن آف چائنا از ایتھیسٹ, اینڈ 5% آف سعودیز آر ایتھیسٹ. مطلب سعودی لوگ بھی ہیں جو اتنا جو ہے وہ اسلام کا جو گڑھ ہے جہاں پہ, وہ لوگ بھی جو ایتھیسٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایتھیزم کی طرف. اور یہ اتنی زیادہ جو کرنٹ سچویشن ہے ایتھیزم کی پھیلتی ہوئی یورپ کے اندر, جہاں پہ 46% تک لوگ ایسے ہیں جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ان کا گاڈ کا کوئی نہیں ہے, اگرچہ وہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں یا, لیکن وہ پریکٹیکلی کرسچن نہیں ہے بالکل. یہاں تو کیپٹلزم کے اوپر بلیو رکھتے ہیں, وہ بھی الحاد کی ایک صورت ہے, یعنی وہ سیکولرزم کے اوپر بلیو رکھتے ہیں, وہ بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم از اے پولیٹیکل مینیفیسٹیشن آف ایتھیزم, یہ اس کا جو ایک سیاسی حصہ ہے. تو ایکچولی جو ہے وہ مذہب کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں, مذہب کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ نکال دیا, اتنی تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر دیکھیں کہ اس کے صرف اثرات یورپ کے مغرب کے اندر نہیں رہے. مغربی جب ان سالوں کے اندر تقریباً 19 سینچری کے اندر دنیا کے بڑے حصے کے اوپر مغربی لوگوں کی حکومت تھی, تو جو مسلم اقوام تھی ان کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر رہا ہے. 1924 کے اندر آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال پاشا بہت زیادہ متاثر تھا ان سے, پاکستان کے اندر جنرل یحییٰ خان بہت زیادہ متاثر تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن جہاں پہ ایتھیزم پہنچ چکا ہے, جہاں پہ الحاد جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, ہر جو ہے وہ آپ لگا لیں کہ اکثریت یورپ کے اندر بہت زیادہ لوگ, یہ ٹرینڈ اور فیشن بن چکا ہے کہ مطلب آئی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن, میں جو ہے وہ گاڈ پہ جو یقین نہیں رکھتا. مذہب جو ہے وہ ایک انڈیویجول چوائس ہونی چاہیے. اگر زیادہ سے زیادہ آپ زور دیتے ہیں مذہب پہ تو یہ انڈیویجول چوائس ہونی چاہیے, اس کو جو ہے وہ لوگوں کے معاملات میں جو ہے وہ انوالو نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور الحاد جو ہے اس قدر پھیل رہا ہے, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ اسلام کی دعوت کے لیے کام کریں. کم از کم ہمارے اندر یہ احساس موجود ہو, یہ درد موجود ہو کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو یہ تو مختصر سی جو ہے وہ اس کا پس منظر تھا اور تاریخ تھی. اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں کہ اس کے عوامل کیا ہیں اور محرکات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں کہ کیوں جو ہے وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ ان سینچریز کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہے, اور آج دنیا میں اتنی تیزی سے تقریباً کوئی جو ہے وہ بڑا چوتھا ریلیجن آپ کہہ سکتے ہیں, ریلیجن کے طور پہ لیں اسلام, عیسائیت, ہندوازم کے بعد چوتھا بڑا جو ہے وہ مذہب, ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس کے اسباب کے اوپر, کس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کس وجہ سے پھیلا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.